إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا جو پوری کائنات کا ساری انسانی مخلوق کا ساری جاندار مخلوق کا غیر جاندار مخلوق کا ہر چیز کا ذرے ذرے کا مالک خالق رازق مدبر پالنہار ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی انتھک کوششوں قربانیوں محنتوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے خطبے کے شروع میں قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم لوگوں سے کہا ہے، ایمان والوں سے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات تمہیں مل جائے اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس کام سے جس بات سے رسول تمہیں منع کر دیں اس کام سے رک جاؤ. یہ ہمارے لیے مضبوط دلیل ہے. ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے
دنیا میں کامیابی کے لیے، مرنے کے بعد خبر میں اور آخرت میں حشر میں جنت پانے کے لیے یہ سب سے مضبوط کڑا ہے ہمارے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، کن کاموں کو ہمیں کرنا ہے وہ بھی نبی نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں بتا دیا ہے، کن کاموں کو ہمیں نہیں کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو بھی بتا دیا ہے۔ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، نبی نے ہمیں منع کر دیا۔ کون سے کام تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں، ساری نیکیاں نبی نے بتا دی ہیں، وہ سارے گناہ تمہیں بتا دیے ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ یہ صاف اور شفاف دین ہمارے سامنے ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے میت اور جنازے کے احکام اور مسائل کے تعلق سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا کہ یہ بھی ایک علم ہے ہمارے لیے کہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ضرور پیش آنے والا ایک کام ہے۔ موت اللہ نے سب کو رکھا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، جو بھی جاندار مخلوق اس دنیا میں آئی ہے سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو اس دنیا کے اندر سب سے پہلے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی زندہ نہیں ہیں، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ جب موت اللہ نے سب کو رکھا ہے تو موت جب کسی کو کسی کے گھر میں آتی ہے، کیا کام ہمیں کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام ہمیں بتائے ہیں، کون سی باتیں ہمیں بتائی ہیں جو ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں وفات ہو جاتی ہے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، فلاں کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، وہ بھی کر دیا صحیح، یہ بھی کر دیا صحیح، اس نے بھی کہا صحیح۔ ہر کہیں سنی بات سچ نہیں ہوتی، بہت ساری ملاوٹیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے اندر بتایا ہے۔ اس تعلیم کو ہمیں سیکھنا ہے، یہ بھی ایک علم ہے ہمیں۔ تو اس تعلق سے دو چار باتیں پچھلے جمعہ میں آئی تھیں۔ سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملتی ہے، کوئی بھی قریب الموت آدمی، موت کے قریب جو آدمی ہے اس کے پاس ہمیں بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرنا چاہیے۔ اگر کسی غیر مسلم کے پاس ہم جا رہے ہیں، موت کے قریب ہے، وہاں حالات سازگار ہیں، دین کی دعوت وہاں دینی چاہیے۔ یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قریب الموت یا جس آدمی کا انتقال ہو گیا ہو یا مرنے کے قریب ہو، وہاں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، مغفرت کی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں، ہماری کہی ہوئی باتوں پر آمین کہتے ہیں فرشتے، ہماری دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اگر میت کے حق میں ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگر مریض ہے، بیمار ہے، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی بات آئی تھی کہ میت کے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا کسی بھی ضعیف حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں، لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میت کو جو ہے قبلہ رخ لٹانا ہی ضروری لوگ سمجھتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ گھر کے اندر جہاں جیسے ماحول ہے، جیسے جگہ مناسب ہے، وہاں کیسے بھی لٹا سکتے ہیں، قبلے کی طرف لٹانا ہی ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک دو باتیں یہ بھی آئی تھیں کہ آدمی جیسے ہی مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، آنکھیں بند کرنا چاہیے، ہاتھ پیر سیدھے کر دینا چاہیے، اس کے بعد جو ضروری جو کام ہے دعا کرنا چاہیے وہاں پر۔ یہاں پر بات آ کے رکی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے میت کے پاس گئے جن کا انتقال ہوا تھا، ان کا نام تھا ابو سلمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سب سے پہلے ان کی آنکھیں بند کی، ہاتھ پیر سیدھا کیے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے، اللہم اغفر لأبی سلمہ، ان کا نام تھا ابو سلمہ۔ اگر آپ دعا یاد کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ یاد کیے ہوں گے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ دعا یاد کیجئے، بچوں کو یاد کروائیے، آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین اللہم افسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ یہ دعا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بہترین دعا ہے، اسے یاد کریں،
خود بھی پڑھیں، اپنے جو انتقال مرحوم شدہ جو لوگ ہیں وفات پا گئے ان کے لیے بھی بچوں کو یاد کروائیں، تاکہ بچے بڑے ہو کر ہمارے حق میں دعا کریں۔ یہاں پر بات آگے رکی تھی، اور آگے ہمیں ایک اور کام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کپڑا ڈھانپ دینا چاہیے، میت کے اوپر کپڑا اڑا دینا چاہیے۔ خامخواہ جو ہے چہرہ کھول کے رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خود فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کہتے کہ سجیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین مات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا، چہرے تک پورا جو ہے جسم ڈھانپ دیا گیا تھا۔ بثوب حبرہ، گھر کے اندر ایک چادر تھی، یمن کی چادر تھی، یمنی چادر گھر میں خاص کر کے رکھے ہوئے تھے، اسے اس چادر کو لے کر ڈھانپ دیا گیا، اڑا دیے تھے۔ ہاں اگر کوئی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو کپڑا ہٹائیں، دکھائیں، پھر بند کر دیں۔ کوئی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہٹائیں، دیکھیں، بند کر دیں، لیکن پورا کا پورا وقت کھول کے ہی رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے ڈھانپ دینا چاہیے، کوئی دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو نکال کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، جب کسی کے اپنے عزیز، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے قریبی جن کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں میت کو بوسہ دینا، گھر میں میت رکھی ہوئی ہے، میت کو بوسہ دینا بھی سنت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے اس وقت سامنے۔ صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، فجر کے بعد کا اشراق کا وقت تھا، نبی کا انتقال ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ جلدی آئے گھر کے اندر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ آنے کے بعد کپڑا ڈھانپ دیا گیا تھا، جیسا کہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اڑا دی گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کپڑا ہٹائے، سامنے بیٹھنے کے بعد پیشانی پر یہاں پر انہوں نے بوسہ دیا ہے، بوسہ دیا۔ آج بھی اگر کوئی ہمارے اپنے خاص رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، جس سے باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، ہمارے اپنے بھائی ہیں، بیوی ہے، اور کسی کا شوہر ہے، اس طریقے سے جو اپنے خاص ہیں وہ ان کو جو ہے بوسہ دیا جا سکتا ہے، ایک پیار اور محبت کی علامت ہے بس، اور واجب بھی نہیں ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، ایک پیار اور محبت کی علامت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا ہے، حدیث میں بات ہمیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کام جو ہمیں کرنا ہے، تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا ہے۔ تجہیز و تکفین دونوں ملا کر کے جملہ ہے، تجہیز اور تکفین، یعنی انتقال سے لے کر دفن کرنے تک اس کام کو جلدی سے جلدی کرنا ہے۔ جنازہ جلدی سے تیاری کرنا ہے، خبر جلدی سے کھدوا دینا ہے بول کر کے، اور اس کے بعد غسل جلدی کرا دینا ہے، جنازہ بالکل تیار کرنا ہے، جلدی لے جا کر کے دفنا دینا ہے۔ اس پورے کام کو حدیث میں تجہیز و تکفین کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، جنازے کو جلدی کرو، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں دیری مت کرو۔ خواہ مخواہ آج کل جو ہے نا، دیدار کے نام پر اتنی دیر کر دیتے ہیں، بھی دیدار نہیں ہوئی، فلاں کا بھائی آنا ہے، فلاں کا بیٹا آنا ہے، وہ دوسرے ملکوں سے آنا ہے، اتنی دیر کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے 24 گھنٹے اور 30 گھنٹے، ایک دن، 2 دن، ایک رات، 2 رات لگا دیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو خاص کر جو علم والے جو لوگ تھے نا، یہ اہل علم جو تھے، باقاعدہ اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے تھے، اس بات کی وصیت کرتے تھے، دیکھو میرا جنازہ جلدی کر دینا، دیری مت کرنا۔ کیوں اس تعلق سے کیوں ایسا حکم دیا گیا؟ وہ حدیث کے اندر وہ بات موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، جلدی جو ہے اسے نہلانا دھلانا، جنازے میں جلدی لے کر کے جلدی کام ختم کر دینا چاہیے۔ فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، اگر وہ میت مرنے والا نیک ہے
تو اس کے لیے یہ دنیا کیا خبر میں اس کے لیے اچھی اچھی نعمتیں ہیں، اس کے لیے ٹھکانہ اچھا ہے، لباس اچھا ہے، بستر اچھا ہے، کھانے پینے کے لیے میوے اس کے لیے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تم یہاں رکھ کر کے دیری کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لیے اچھے سے اچھا ٹھکانہ وہاں ہے اس کے لیے۔ فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگر وہ نیک ہے تو قدمونها، جلدی بڑھا دو اسے، آگے چلا دو، جلدی نہلا دھلا کر کے نماز پڑھا وغیرہ پڑھا کر کے جلدی قبرستان لے جا کر کے دفنا دو۔ اچھی اچھی چیزیں اس کے لیے انتظار کر رہی ہیں وہاں پر۔ یہ حکمت ہے اس کی، جلدی کرنے کی حکمت کیا ہے؟ دنیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ خامخواہ اس کے حق میں دیری کر رہے ہو، خبر کے اندر اس کے لیے اچھی سے اچھی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَكُ وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ، اگر وہ نیک نہیں ہے، فَشَرٌ، برا آدمی ہے وہ، گنہگار ہے، مشرک ہے اگر وہ، تَزَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو ایسی صورت میں اپنا بوجھ ہلکا کر لو بھیج کر کے، اس بوجھ کا حق ہے۔ مشرک، گنہگار، فاسق، فاجر کی میت کو بوجھ کہا ہے حدیث میں، اس بوجھ کو ہلکا کر لو۔ کتنی دیر رکھو گے اسے؟ نکالو جلدی سے یہاں سے، غسل دو، کفناؤ دفناؤ اور جلدی سے ختم کرو اس معاملے کو۔ اللہ اکبر، دونوں چیزیں اس کے اندر کہی گئی ہیں۔ اس لیے وہ مرنے والا کون ہے، صالح نیک ہے کہ برا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کسی کے عمل کو ہم جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، انسان کے اندر کی باطنی نیکیاں، چھپی ہوئی نیکیاں کیسی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اس معاملے کو جلدی کرنا ہے، خواہ مخواہ ٹال مٹول کرنا، دیدار کے نام پر فلاں نہیں آیا، بے آدمی آنے کے بعد کرے گا کیا؟ ایک جھلک دیکھے گا، بس اتنا ہی نا، ایک جھلک دیکھے گا بس اتنا ہے۔ اس دیکھنے سے بہتر کیا ہے؟ اس سنت پر عمل کرنا ہے، جنازے کو جلدی کرنا ہے۔ بعض بڑے بڑے جو اہل علم جو لوگ ہیں نا، جو نیک لوگ ہیں، باقاعدہ گھروں کے اندر بول کے بھی رکھتے ہیں، یا گھر والے کبھی کبھی جذبات میں آ کر ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، وقت کے علماء کو بول کے رکھتے ہیں، دیکھو آپ گواہ ہیں اس معاملے میں، اگر میں مر جاؤں، میں نے گھر والوں کو بھی وصیت کی ہے، اگر یہ لوگ نہیں مانے تو تمہاری ذمہ داری، تم آ کر کے بولنا گھر والوں کہ تمہارے ابا نے وصیت کی ہے، تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ جلدی کرنا ہے، جلدی جلدی کیا ہے۔ آج بھی دیکھو سعودی عرب کے اندر، بلکہ مدینہ کے اندر کیسے بڑے بڑے شیوخ محدثین آج بھی موجود ہیں۔ ابھی عصر میں انتقال ہوا، مغرب میں جو ہے جنازہ بالکل تیار ہے، عشاء میں بالکل جنازہ تیار ہے، بالکل جلدی جلدی لے کر کے جا کے دفنا رہے۔ یہ سنت ہے، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ جیسے ہی گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، سب سے پہلا کام ہے کہ صبر کرنا ہے۔ دکھ، درد، غم یہ سب کو ہوتا ہے، صبر کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا بھی ہے، گھر والوں کو صبر کی تلقین بھی کرنا ہے، کیونکہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں کہا، جب نیک لوگوں کو زندگی میں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے کسی کے انتقال کا، وہ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ بات نیک لوگوں کے دلوں میں بیٹھی رہتی ہے، سمجھتے ہیں وہ، صبر کرنا ہے، صبر کے تلقین کرنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، درمیان میں قبرستان تھا وہاں پر، اور ایک خبر کے پاس بچے کی خبر تھی، وہ ایک عورت بیٹھ کر کے رو رہی تھی وہاں پر، اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی خبر کے بعد بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے گزرتے ہوئے وہاں سے اس عورت کو نصیحت کی، صبر کرو، صبر کرو۔ وہ عورت دور کی کہیں رہنے والی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہیں تھی، معلوم نہیں تھا کہ نبی ہیں یہ۔ اس عورت نے کہا کہ علیک بنفسک، چلو چلو یہاں سے، صدمہ مجھے پہنچا ہے، بیٹے کا میرا انتقال ہوا ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، خبر میرے بیٹی کے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ علیک بنفسک، جاؤ جاؤ یہاں سے، تم آگے چلے جاؤ یہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ چلے گئے، کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، وہ چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ جس آدمی سے تو نے بات کی ہے معلوم کون ہے وہ؟ کہا کہ کون ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ۔ بالکل چونک گئی وہ عورت، کہا کہ اچھا اللہ کے نبی ہیں وہ، انہوں نے مجھے صبر کی تلقین کی ہے، میں نے بہت خراب انداز میں ان سے بات کیا۔ پھر گئی وہ عورت، جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی،
معذرت چاہیں، اللہ کے رسول میں آپ کو جانتی نہیں تھی، لیکن جو ہے میں نے آپ کے ساتھ ایسے بدتمیزی انداز میں نے آپ سے بات کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، نصیحت کیے، کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، میں نے تم کو صبر کرنے کے لیے کہا نا۔ صبر وہ اصل میں صبر ہے کہ آدمی کو جیسے ہی صدمہ پہنچے، خبر معلوم ہو، وہیں سے صبر شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رو لیے، دھو لیے، گڑ گڑا لیے، سب کچھ ختم کر لیے، جا کے دفنا دیے، گھر میں آ کر کے بیٹھ گئے، یہ صبر کریں گے کہ کیا ہوا، جتنا رونا تھا رو لیے، جتنا گڑگڑا تھا گڑگڑا لیے، جتنا چلانا تھا چلا لیے، جتنا بولنا تھا زبان سے اللہ کے بارے میں بول دیے، نامناسب الفاظ، اب بعد میں آ کر کے بول رہے ہیں صبر کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے عند الصدمۃ الاولی، پہلے مرحلے میں ہی سے صبر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے۔ اگر بھئی رونا سب کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل سب کو دیا ہے، آنکھیں اللہ نے سب کو دی ہیں، رونا آتا ہے، رونا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آیا ہے، لیکن چیخنا، چلانا، واویلا کرنا یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ صبر کی تلقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ اسی طریقے سے میت پر اگر کوئی انسان روتا بھی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، بالکل جائز ہے یہ، بالکل جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی میت کو جو ہے قبر کے اندر ایسے اتار رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہاں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، ان العین تدمع والقلب یحزن، یہ آنکھیں، یہ دل غمزدہ ہیں، میرے بچے کا انتقال ہوا ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم ایسی بات نہیں نکالیں گے زبان سے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ رونا آتا ہے، دل غمزدہ ہے، آنکھیں ہیں، انسان ہے، انسان، اللہ نے ہمارے انسان کی فطرت میں رونا رکھا ہے، رونا آتا ہے، رو سکتے ہیں، لیکن واویلا کرنا، چلانا، چیخنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نوحہ، نوحہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ایسا آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، ہماری جماعت میں، ہماری امت میں، ہمارے اسلام میں وہ آدمی ہے ہی نہیں ہے جو آدمی کسی کے میت کے پاس بیٹھ کر اپنے گالوں کو تھپڑے مار مار کر کے روتا ہے، ایو میرے ابا چلے گئے، اے گوالے چلے گئے، بال نوچنا، کپڑے پھاڑ لینا، چیخنا، چلانا، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پکڑ کے جو ہے کرنا۔ یہ نبی نے کہا کہ لیس منا، ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے ایسا، اس لیے ایسا کام کر کے کبھی بھی ہمیں دین سے نہیں نکلنا چاہیے، دین کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، گھر کے اندر جب کسی کا انتقال ہو جائے، موت کی خبر پھیلانا چاہیے، موت کی اطلاع دینا چاہیے۔ انتقال کسی کا ہوا، اپنے خاندان میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، محلے میں، جماعت میں، مسجدوں میں خبر کو عام کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جنازے میں شریک ہوں، تاکہ میت کی مغفرت ہو جائے، آنے والے لوگ اس کے لیے دعا کریں، اس لیے اعلان کرنا چاہیے، لوگوں کو جو ہے اس کی اطلاع دینا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حبشہ ایک جگہ کا نام تھا، عیسائی ملک تھا، وہاں کا بادشاہ نجاشی، اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں جس دن نجاشی کا انتقال ہوا اسی دن ہم کو مدینے میں خبر مل گئی تھی، یعنی خبر پھیلا دی گئی تھی، خبر مل گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو لے کر ایک جگہ پر میدان کے اندر گئے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگ وقت کا بڑا حاکم ہے، وقت کے بہت بڑے علامہ ہیں، تو ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ ہر عام خاص کی نہیں کہ فلاں کا ہو گیا چلو یہاں پڑھ لیں گے، فلاں گاؤں میں ہوگا چلو یہاں پڑھ لیں گے، ایسا رہا تو پھر دین کا مذاق ہو جائے گا۔ وقت کے بہت بڑے حاکم، اسلامی حکومت کے بہت بڑے حاکم، خلیفات کے انتقال ہو گیا، یا وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے، علامہ تھے، جیسے مولانا مختار احمد مدوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، حرم کے اندر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جو لوگ گئے تھے وہ بتاتے ہیں حرم کے اندر عصر کی نماز کا وقت باقاعدہ اعلان ہوا، ان کی نماز جنازہ وہاں پڑھی گئی۔ ویسے وہ شخصیت ویسی تھی، ویسے علم والے تھے وہ لوگ،
اللہ نے ویسا تقویٰ انہیں دیا تھا کہ جن کا چرچا اور دیگر ملکوں میں بھی ہوتا تھا. تو ایسا وقت کے بہت بڑے عالم ہوں یا وقت کے بہت بڑے اسلامی حاکم ہوں تو ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ ہر خاص و عام کی نہیں پڑھی جا سکتی. یا پھر ایسا آدمی جن کا انتقال ہو گیا، جن کی تجہیز بھی نہیں، تکفین بھی نہیں، بس آدمی مر گیا کہیں خدا نہ کہیں سمندر کے اندر گیا، آیا ہی نہیں، اس کی لاش ملی ہی نہیں، اس کی ملی ہی نہیں اس کی لاش، اس کی کہیں ہوا میں اڑا تو بس فلیٹ اڑ گئی، کبھی اندازہ ملا ہی نہیں اس کی، جس کی لاش ملتی بھی نہیں ہے. ہاں ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی ہی نہیں گئی ہو تو ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنت سے ہمیں ملتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، ایک عورت تھی، کالی کلوٹی عورت، یعنی کلر کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، جسے حدیث میں جو ہے کہا گیا کہ کالے رنگ کی عورت تھی. مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ مسجد کے آس پاس میں اندر جو صفائی کرتی تھی. بہت دن ہو گئے وہ عورت نظر نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں عورت جو مسجد صاف کرنے کے لیے آتی تھی کیا ہو گیا، نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس عورت کا انتقال ہو گیا. تو نبی نے کیا کہا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. تو یہ جملہ ہمیں اس بات کی دلیل ہے کہ اطلاع دینا چاہیے، بتانا چاہیے ہمیں. جماعت میں، افراد میں، خاندان میں، لوگوں میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں ان کے جنازے کے اندر، دعائے مغفرت میں شامل ہوں اس کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، صحابہ کو لیے کہا کہ بتاؤ مجھے اس کی خبر کہاں ہے اس عورت کی. کہا کہ یہ خبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ وہاں ادا کی، مغفرت کی دعا کی اس کے لیے. تو یہ اطلاع دینا چاہیے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اطلاع دینا صرف زبان سے، الفاظ سے سیدھا سادہ میسج ہونا چاہیے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اتنے ایسے انتقال ہوا ہے، نماز جنازہ ادا کر دی جائے. اس کے لیے زور لمبے تعریف کر رہا ہوں اس کے لیے، یہ صاحب ایسے تھے یا ایسے تھے، فلاں تھے. ہاں اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ ویڈیوز بنا کر کے جو ہے نا ان کے کاموں کو شریک کرنا، بینر لگانا اس کے لیے، اور پیپروں کے اندر جو ہے باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا پیپر کے اندر اتنی لمبی تصویر آ جاتی ہے کہ وفات کی خبر، پرملال، ایسے اس طرح کی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس کو جو ہے عربی میں نعی کہتے ہیں، نون عین یا نعی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع کیا ہے. نعی کے معنی مرنے والے کے لمبے تعریف کے بل باندھنا. اور باقاعدہ پہلے کیا ہوتا تھا، گلیوں میں جو ہے ڈھول وغیرہ لے کر کے پیٹ کر کے آ کر کے وہ فلاں کا انتقال ہو گیا. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے سب کو خبر دینے سے بھی منع کیا. سپیکر کے ذریعے سے، مائک کے ذریعے سے سب کو جو ہے خبر دینے سے بھی منع کیا. آج تو ہر چیز عام ہو جاتی ہے، چھوٹی بات میں منٹوں سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے ہماری باتیں. تو بس اتنا ہی کافی ہے، خبر دینا چاہیے، اطلاع دینا چاہیے، بس سیدھے سادے 2 الفاظ کے اندر. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سنت یہ بھی ہے، مرنے والے کو، جو آدمی مر گیا، چلے گیا، کبھی بھی اس کی برائی نہیں بیان کرنا چاہیے. اس کے لیے اس کے حق میں گالی دینا، برا بھلا کہنا. جو آدمی گیا ابھی، اب اس کو لے کر کے لوگ یہ میرا بڑا ویسا، یہ میرا بڑا ویسا تھا، وہ کھا کے چلے گیا، وہ ڈبا دیا، ختم کر دیا. زبان بند کرنا چاہیے. مرنے والے کے حق میں کبھی بھی برا نہیں بولنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث کے اندر، لا تسبوا الاموات، اموات کے معنی مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں گالی گلوچ مت کرو، بلا بھرا مت کہو. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، اس لیے کہ جو بھی انہوں نے زندگی کے اندر کیا، اچھا کیا کہ برا کیا، وہ عمل لے کر کے چلے گئے. وہ اگر اچھا کیا ہے تو ان کو ثواب ملے گا وہاں پر. برا کیا ہے، اگر آپ کا حق انہوں نے مارا ہے، کھایا ہے، آپ کو کچھ ستایا ہے، ظلم کیا ہے، تو وہ بھی جا کر کے وہاں پائیں گے، وہ اس کی سزا انہیں ملے گی. لیکن تم ان کے بارے میں برا بھلا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. جو گئے چلے گئے، اچھی نہیں کیا ہوں تو اچھا پائیں گے، برا کیے ہوں تو برا جا کے وہاں پائیں گے، لیکن ان کے حق میں برا نہیں کہنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے نام سے بہت سارے طریقے معاشرے کے اندر رائج ہیں.
قرآن خوانی کے نام سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی عمل ہوا بھی نہیں، اور نہ صحابہ نے کیا، کسی نے نہیں کیا کہ کسی کے گھر میں وفات ہوئی فلاں سب لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بخش رہے ہیں، ان کو ایک قرآن، دو قرآن، ایک یاسین، دو یاسین، 15 یاسین، 100 یاسین، ہاں وہ لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ 1000 لا الہ الا اللہ ان کے حق میں ہم بخش رہے ہیں۔ تم کون ہو جی بخشنے والے؟ بخشنے والے کون ہیں؟ انسان جو کرتا ہے وہ پاتا ہے، وہ میرا امتحان میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میں اچھا کروں گا تو میرے ساتھ جو ہے نا اچھا برا ہوگا، آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن میں آپ کو پڑھ کر کے کیوں بخشواؤں؟ میں ایک آدمی شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، بے نمازی ہے، سود خور ہے اور مشرک ہے، سب کچھ ہے، آپ پڑھ کے اسے کیا بخشوائیں گے؟ آپ کیا معاف کروائیں گے؟ آپ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ حدیثوں میں کتنا کہا گیا ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں آپ ان کے حق میں، اللہ فلاں کی مغفرت فرما، اللہ فلاں کے گناہوں کو معاف فرما، یہ ثابت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی ہے ابو سلمہ کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، ابو سلمہ کی مغفرت کر دے۔ قرآن نہیں پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن پڑھنا ہوتا ہمارے سے اچھا قرآن ان کو آتا، پورے صحابہ حافظ تھے قرآن کے، کھڑے کھڑے یوں ہی قرآن پڑھ دیتے تھے، کسی کے میت کے حق میں نہیں پڑھے۔ قرآن پڑھنا کسی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میت کے حق میں صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، نبی نے کہا صدقہ و خیرات کرو ان کے حق میں، آپ کے والد کے نام سے، ماں کے بھائی کے نام سے، آپ کسی کو کھلاؤ پلاؤ، کوئی چیز جو ہے مسجد کے لیے دو، اور دین کے حق میں آپ کسی غریب و مسکینوں کو کھلاؤ پلاؤ، صدقہ و خیرات کرو، لیکن آپ خود سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو شریعت میں نہیں ہے، نہ نبی نے نہ صحابہ نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ چیزوں پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، جب گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عورت کا اگر انتقال ہوا ہے، عورت کا چہرہ عورت ہی دیکھ سکتی ہے، عورت کا چہرہ عورت ہی دیکھ سکتی ہے۔ ہاں مرد کون سے مرد دیکھ سکتے ہیں؟ جو محرم ہیں، محرم ہیں جیسے عورت ہے، عورت کا شوہر، عورت کے بھائی، عورت کا باپ، عورت کے بھائی ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، یعنی بھانجے بھتیجے، یہ جو ہے نا یہ محرم ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ محرم کے معنی اصل میں محرم کے معنی حرام، جن سے نکاح حرام، باپ سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اور بھائی سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے بھتیجوں سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ محرم وہ اس عورت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اکثر کیسے ہوتا ہے، یہاں گھروں کی حالت کیسی ہے، بیچارے شادی ہونے کے بعد سے عورت اتنا پردے میں رہتی ہے، گھر والے دیندار، گھر کے اندر میت رکھی ہوئی ہے، دیدار 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 کے نام سے جو ہے بالکل ایک طرح کا بازار لگ جاتا ہے گھر کے اندر، پورے محلے والے آئے، فلاں آئے، جماعت والے آئے، فلاں آئے، سب جا کر کے دیکھ رہے ہیں سب۔ جو عورت پوری زندگی میں اپنے چہرے کی حفاظت کی تھی، پردہ کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ پردہ کھل گیا ہے، ابھی ہر ایرا غیرہ سب کچھ بازاری لوگ سب آ کر کے دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی باحیا خاتون تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، رات میں اندھیرے میں، کسی غیر کی نگاہ میں میرے چہرہ تو دور کی بات، میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نگاہ نہیں پڑنا، ایسی باحیا خاتون تھی۔ تو عورت جب مر جائے تو عورت کا چہرہ عورت ہی دیکھے گی، یا مردوں میں سے جو محرم مرد ہیں۔ اس کا الٹا مرد اگر کا انتقال ہو گیا ہے، مرد کا چہرہ مرد ہی دیکھ سکتا ہے، عورتوں میں وہ عورتیں دیکھ سکتی ہیں جو محرم ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھانجیاں ہیں، یہ جو ہے نا یہ محرم عورتیں ہی دیکھ سکتی ہیں۔ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے گھروں کے اندر کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ عورتیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ دور دور سے آئے، لائن لگا کر کے سب عورتیں دیکھ دیکھ کے جا رہی ہیں۔ بھئی غیر کو دیکھنا جیسے حرام ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد کسی غیر آدمی کو دیکھنا بھی ایسے ہی حرام ہے۔ یہ ماحول بنانا چاہیے، ہمیں یہ ماحول بنانا چاہیے، ورنہ یہ ماحول بگڑا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور خرابی جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ جیسے ہی وہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، جھٹ سے لوگ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر کے بیٹھنے والے کہ اب میاں بیوی کا رشتہ ختم۔ کسی شوہر کا انتقال ہوا، بیوی سے کہتے ہیں کہ قریب بھی نہیں آنا، چل دور بیٹھ دور بیٹھ، دیکھنے بھی نہیں دیتے، حرام ہے تیرے اوپر، رشتہ ختم، ابھی چھونے بھی نہیں دیتے، دور ہٹو دور ہٹو، ہٹا دیتے۔ وہ بیچاری رو رہی ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ رشتہ نبھائی ہے،
اب اسے دیکھنے نہیں دیتے، چھونے نہیں دیتے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر سے کہتے ہیں کہ چل دور چلو، دور چلو، حرام ہے تیرے اوپر، غیر عورت ہے۔ جہاں کرنا تھا پردہ وہاں نہیں کرتے، اور جہاں یہاں جو کرنا چاہیے یہاں نہیں کرتے۔ بالکل جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، کسی کی موت سے وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے ایمان کی بنیاد پر دونوں، شوہر بھی ایمان کی بنیاد پر، بیوی بھی ایمان کی بنیاد پر، توحید پر قائم رہے، دونوں کا انتقال ہوگا، یہ رشتہ جنت تک قائم رہتا ہے۔ جنت میں بھی جا کر میاں بیوی وہاں جا کر کے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا شوہر جو جنتی ہے، توحید کی بنیاد پر جنت میں گیا، بیوی بھی اس کی جنتی توحید کی بنیاد پر، یہ رشتہ وہاں بھی قائم رہتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں دنیا میں موت سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ ساری کچھ خرابیات ہیں جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اس طرح کی چیزوں پر ہمیں روک لگانا چاہیے، صحیح باتیں بتانا چاہیے۔ یہ جو ہے نا موضوع علم ہے، علم۔ نبی نے کہا کہ ابھی نے خطبے کے شروع میں آیت کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں سکھائیں وہ سیکھو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اب اس کا بعد جو مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ غسل کا مرحلہ ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کون دینا ہے، کیا کیا تو اس کے طریقے ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں پیش کی جائیں گے۔ میں تمام بیٹھے ہوئے جمعہ کے حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے خاطر جمعہ کے دن کم سے کم پہلے وقت میں آیا کریں۔ خطبہ جو شروع ہوتا ہے نا، ایک طرح کا علم ہے، یہ ضروری باتیں آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں۔ وقت نکال کر، یہ دنیا کے پیچھے چھوڑ کر، آپ انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ بھی لے کر کے نہیں جاتا، خالی ہاتھ آتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ کفن میں بھی جیب نہیں ہوتے، کفن بھی خالی کپڑا ہوتا ہے، وہ بھی مٹی کھا جاتی ہے، انسان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے قبر کے اندر۔ اب یہ دنیا کے پیچھے کیا پڑو گے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے نا، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے جلدی سے جو اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ جاؤ، جمعہ کے دن جلدی آنے کی کوشش کرو۔ اس طرح کی دین کی باتیں، علمی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، بدعات و خرافات کو ختم کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر واقع رکھ، توحید پر چلنے والا بنا، توحید کی دعوت کو عام کرنے والا بنا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے حفاظت فرما، شرک سے دور دور تک ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری اولاد آنے والی نسلوں کو بھی اللہ شرک سے دور کر دے، شرک کو ختم کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، دیندار بنا، سنتوں پر چلنے والا بنا۔ اللہ ہم میں جو کوئی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ ان کو خبر کے عذاب سے بچا، خبر کی تنگی سے بچا۔ اللہ خبر کے سوالات کو آسان فرما، خبر ان کے لیے کشادہ فرما۔ اللہ ان کو کل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔